بات چلی تھی کہ میرا پروردگار وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کو بروئے کار لاتا ہے، اسباب کو استعمال کرواتا ہے، لیکن اسباب کا محتاج نہیں۔ میرا خلاق، میرا رب اور تیرا اللہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اور سارے اسباب ما تحت القدرت ہیں۔ یقین ہے اس گل تے جو کوئی نہیں؟ ما تحت القدرت ہیں۔ کبھی توحید بھی سن لینی چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ روز پڑھتے ہیں کہ اللہ احد، نہ احدیت کا پتہ نہ وحدانیت کا پتہ۔ سنو اللہ کی وحدانیت کیا ہے، کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صرف وہی ذات ایسی ہے جو تیرے اور میرے سجدوں کی حقیقی مستحق ہے۔ یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ پیشانی جھکے گی امیر کی، غریب کی، عالم کی، جاہل کی، جاننے والے کی، نہ جاننے والے کی، تو فقط اللہ کے سامنے جھکے گی۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کسی غیر کو سجدہ کرنے والا ہو، جو کسی غیر کے سامنے جھکنے والا ہو؟ اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ شرک صرف شرک ہی نہیں سمجھتے، شرک اکبر سمجھتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے، ہمارے اصفیاء نے، ہمارے اہل تصوف نے، ہمارے اہل طریقت نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ بھائی یہ پیشانی جھکانی ہے، اور ضرور جھکانی ہے، فقط اللہ کے سامنے جھکانی ہے، اور اسی کے اندر بندے کی عزت ہے۔ ویسے کسی کے سامنے جھکے گا تو ذلت ہے، اللہ کے سامنے جھکے گا عزت پائے گا۔ کیوں؟ رحمت کائنات کا ارشاد پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ قد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکا دیتا ہے، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ اسے اٹھا دیتا ہے۔ مٹی جی سبحان اللہ، حدیث پاک میں جو اللہ کے لیے جھکتا ہے پھر اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جسے دنیا اٹھاتی ہے اللہ نہیں اٹھانا چاہتا، ذلیل ہوتا ہے، اور جسے دنیا جھکانا چاہتی ہے اللہ اٹھاتا ہے، عزیز بنتا ہے، عزت پاتا ہے۔ بس ذلت اور عزت کا یہی کانسیپٹ ہے جسے تیسرے پارے کے اندر میرے رب نے بیان فرمایا، لیکن خود نہیں بیان فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے آپ محبوب، اے میرے محبوب، آپ اس زبان اقدس سے فرما دیجئے کہ ساری مملکت، ساری بادشاہت، ساری سلطنت فقط اللہ کے لیے ہے۔ قل للہ الملک، سب مملکت اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندیوں پہ اٹھا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے پرستیوں کا شکار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جس بادشاہ سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہے تیرا رب، اور اس طرح رب کو ماننا، پہچاننا، اسی کا نام توحید ہے۔ اب بھی ہم پر کوئی شرکہ اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائے گا؟ الحمدللہ ہم بدعت سے بھی پاک، شرک سے بھی پاک، کیونکہ ہمارے پاس صاف ستھری توحید آئی ہے جس کے اندر ملاوٹ نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے۔ یہ جملے بڑے دھیان سے سن لیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جملے بڑے دھیان سے سن لیجیے گا۔ ہم مانتے ہیں سورہ اخلاص سورہ توحید ہے، اس کے اندر اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور صفات ذاتیہ بیان ہوئی ہیں۔ اللہ احد، الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن میں بہت درد دل کے ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سورہ توحید کا آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ کوئی صاحب علم، کوئی صاحب ادراک، کوئی دانشور، کوئی علم کا دعویٰ کرنے والا مجھے یہ تو بتائے کہ جہاں سورہ توحید کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز نہ انا سے ہوا، نہ انما سے ہوا، نہ لفظ ہوا سے ہوا، اس کا آغاز اللہ کریم نے فرمایا تو فرمایا کل محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیں۔ اب میری اس بات کی وجہ سے کسی کے مسلک پر اگر زد پڑتی ہے تو میں اس سے بہت معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں قرآن کے اندر نہ تحریف کر سکتا ہوں، نہ تغیر کر سکتا ہوں، نہ تبدیلی لا سکتا ہوں۔ اس لیے جو منعن قرآن پاک کے اندر حکم آیا ہے، اے محبوب میری توحید بیان ہونی ہے، میری توحید یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے،
آپ اپنی زبان سے انہیں سمجھا دیں، کیونکہ میں غیب الغیب ہوں، پردہ غیب کے اندر رہتا ہوں، کسی کی نگاہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کا ادراک نہیں پہنچ سکتا، کسی کا شعور نہیں پہنچ سکتا، کسی کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ میں کسی کے کان کے اندر اپنی آواز ڈال کر اپنی آواز کے ذریعے اسے پہچان نہیں کرا سکتا، کسی کو اپنی زبان سے میں چکھائی دے کے اسے اپنی پہچان نہیں کرا سکتا، کسی کو دکھائی دے کے پہچان نہیں کرا سکتا، کسی کو اپنا لفظ دے کے کہ وہ مجھے چھو کے پہچانے کہ میں ٹھنڈا ہوں یا گرم ہوں، میں اپنی پہچان نہیں کراتا۔ محبوب میں پہچان کراؤں گا تیرے واسطے سے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی توحید پر اس وقت یقین ہو سکتا ہے اور اس وقت اللہ کی توحید کا ادراک آ سکتا ہے جس وقت پہلے در مصطفیٰ پہ حاضری ہوگی۔ اور محمد پاک کی ذات اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے واسطہ بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ تھوڑے جے بنجے سبحان اللہ گل بنی نہیں۔ اللہ کی ذات تک پہنچانے کے لیے محمد پاک کی ذات راستہ بھی ہے، اور راستہ ہوتا ہی واسطہ ہے۔ راستہ واسطہ نہیں ہوتا، اسلام آباد جانے کے لیے روڈ پہ چڑھتے ہیں، راستہ نہیں ہے، تو اسلام آباد پہنچانے کے لیے واسطہ نہیں ہے، تو جو راستہ ہوتا ہے وہی واسطہ ہوتا ہے۔ محمد پاک کو راستہ کہہ لو تب ٹھیک ہے، واسطہ کہہ لو تب ٹھیک ہے، لیکن قرآن خوش ہوگا جس وقت راستہ بھی مانو واسطہ بھی مانو۔ کیوں؟ جس سورت کا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے سورت فاتحہ، اس کے اندر کیا حکم فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا جی؟ میں بھی پڑھتا ہوں، دوسرے مسالے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن کو ماننے والا ہے سب پڑھتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے؟ جو راستہ مسجد کی طرف آتا ہے، جو راستہ کعبۃ اللہ جاتا ہے اس راستے پہ چلا، تو کعبۃ اللہ کے راستے پہ اگر کافر چل پڑے تو مان لو گے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہے؟ جی، صرف کلمہ زبان سے پڑھ لے، یہ اس کے لیے راستہ صراط مستقیم ہے؟ کلمہ منافق نہیں پڑھا کرتے تھے؟ تھوڑا ساتھ دے لیں، مہربانی فرمائے۔ میں آپ کو مقام نبوت سمجھانا چاہتا ہوں اور بواسطہ توحید سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم توحید سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک لمحہ اللہ کی وحدانیت کے تصور سے ہم اگر غافل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ بھی توحید پرست ہیں، یہ فقیر بھی توحید پرست ہے۔ ہم غیر خدا کا تصور ہی ذہن میں جنم نہیں لینے دیتے، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی غیر خدا کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ ایسے پہرے اللہ کریم نے رحمت کائنات کے صدقے میں ہمارے ذہنوں پر، قلوب پر، اذہان پر، وجودوں پر بٹھا رکھے ہیں، غیر خدا کا تصور نہیں آ سکتا۔ کوئی ہوا کے اندر اڑتا ہوا کیوں نہ آ جائے، کوئی پانی کے اوپر تیرتا ہوا ہی کیوں نہ آ جائے، کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا ہی کیوں نہ آ جائے، ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ مانیں گے تو فقط اللہ کو مانیں گے، اور ضرور مانیں گے، بالیقین مانیں گے، بالایمان مانیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا؟ نہ مسجد کی طرف آنے والا راستہ، نہ کعبۃ اللہ جانے والا راستہ، اور نہ ہی کلمہ طیبہ، کیونکہ وہ منافق بھی اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے۔ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ رسول کریم نے مسجد نبوی سے ایک ایک منافق کو اٹھایا، فرمایا تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو اٹھ جا میری مسجد سے نکل جا۔ انہوں نے باہر جا کر اپنی مسجد بنا لی، 11ویں پارے کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جس کو مسجد درار کہا۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ اپنے محبوب ان اپنے صحابہ کرام کو بھیجو، اس مسجد کو گرا دو اور اس مسجد کے اندر آنے کا حکم دو۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ محبوب ایک قدم آپ نے اس مسجد کے اندر نہیں رکھنا، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ تو سمجھ آ گئی، ہر مسجد بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ جو شرارتن بنائی جائے وہ مسجد نہیں، مسجد درار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اور میں کسی کو شرارتی بھی نہیں کہتا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ چلے خیر آگے بڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا؟ بس میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ صراط مستقیم میں اپنی زبان سے اس کی ڈیفینیشن نہیں کروں گا، وہ ڈیفینیشن کروں گا جو حضرت امام ابو العالیہ نے فرمائی ہے۔ امام ابو العالیہ، اور یہ امام ابو العالیہ وہ ہیں جنہوں نے براہ راست علم دین علی المرتضیٰ سے حاصل کیا ہے۔ میں نے بہت قریب آپ کو پہنچا دیا۔
اور ان کی والدہ ماجدہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر کے اندر خدمت بجا لائی ہے۔ تو گویا کہ اس گھرانے میں دو فیض ہیں، نبوت کا بھی، ولایت کا بھی۔ تو ایسا بچہ جو ایسی ماں کی آغوش میں پلا بڑھا، وہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم سے کوئی اور راستہ مراد نہیں ہے، صراط مستقیم سے وہ راستہ مراد ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ اب تھوڑی جی سبحان اللہ کہہ دیں، اس راستے کے بغیر کوئی اور راستہ ہے؟ سارے انبیاء کے راستے درست، لیکن تو ان راستے پہ نہیں چل سکتا۔ کیا ہم حضرت موسیٰ کے راستے کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ان کو غیر حق مانتے ہیں؟ برحق ہے نا، سب نبیوں کے راستے برحق، 1,24,000 انبیاء کے راستے برحق، لیکن تو نے چلنا ہوگا قیامت تک اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ محمد پاک کے نقوش قدم ہوں گے۔ وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں، میں 2 جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں، قیامت کے قریب ایک نبی دنیا کے اندر آئیں گے کہ نہیں؟ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ میں 12 سے زیادہ انبیاء کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، کاش مولا کریم تو ہمیں محمد عربی کا امتی بناتا۔ ان میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں۔ تو بڑا خوش قسمت ہے میرے بھائی، تجھے تو بن مانگے یہ نعمت عطا ہو گئی، خوش قسمت نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑے بندے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، بھائی سب خوش قسمت ہو۔ ایسا نبی تمہیں عطا کیا جو صرف نبی نہیں، جو صرف رسول نہیں، جو صرف صاحب کتاب نہیں، جو صرف صاحب شریعت نہیں، اس سب کچھ کے باوجود اللہ کا محبوب بھی ہے، اور محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ اس لیے معاشر کے میدان میں نرالی شان کے ساتھ تیرا رسول تشریف لائے گا، اور وہ کس انداز میں آئے گا کہ اس کا غلام بلال حبشی اونٹنی پر سوار ہوگا۔ روایت مکمل کر دیتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ ہے تو میں میلاد ہی بیان کر رہا ہوں۔ میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے۔ حضرت بلال حبشی اونٹی پر سوار ہوں گے، سب پیدل، ہم بھی پیدل، آپ بھی پیدل، ایم پی اے صاحب بھی پیدل، ایم این اے صاحب بھی پیدل، بیرسٹر صاحب بھی پیدل، سب پیدل، حبشی بلال اونٹنی پر، اور حکم ہوگا اے حبشی بلال اذان شروع کرو۔ بھئی کون سی اذان؟ جس اذان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت آدم کا تذکرہ، حضرت آدم ثانی نوح کا تذکرہ، فرمایا نہیں، وہ اذان کہہ جو مدینہ پاک میں تجھے میرے محبوب نے سکھائی تھی۔ حضرت بلال حبشی اونٹی پر سوار ہوں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور وہاں حضرت بلال حبشی بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، ایک جملہ اگر سن لیں روایت کے درمیان تو میں عرض کر دیتا ہوں، بلال حبشی کے سامنے اس وقت رسول اللہ کی ذات بھی ہوگی، اللہ کی ذات بھی ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جس وقت اذانیں کہتے تھے محمد پاک کی ذات وہ سامنے ہوتی تھی، لیکن جس وقت کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ جو عالم غیب کے اندر ہے وہ تو نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ با بلال تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تو آج اذان کہہ رہا ہے، اللہ بھی سامنے، رسول اللہ بھی سامنے، اور تیری آواز صرف مکہ کے اندر نہیں آ رہی، صرف اہل مدینہ نہیں سن رہے، آج تیری آواز کو اولین و آخرین سن رہے ہیں، نبی بھی سن رہے ہیں، رسول بھی سن رہے ہیں، صرف فرشی نہیں سن رہے، عرشی بھی سن رہے ہیں۔ بلال حبشی اذان کہنا شروع کریں گے، اور یہ بات اس نے مجھے بتائی جس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اس نے مجھے بتائی۔ اور کیا بتایا کہ بلال حبشی اونٹنی پر سوار ہوں گے، گھوڑے پہ نہیں ہوں گے، دراز گوشت پہ نہیں ہوں گے، کسی اور سواری براق پہ نہیں ہوں گے، اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ پتہ تو ہے ہی کوئی نہیں ان کو، ابھی تو شکر کر کے ان کو پتہ کوئی نہیں تو اتنا کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو پھر کیا کیا بتاتے۔ بھائی تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو اپنے نام کے ساتھ اگر عالم لکھا ہوا ہو تو پسند نہیں کرتا جب تک کہ علامہ نہ لکھا ہوا ہو، اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ علامہ کے آخر کے اندر جو قول تا ہے یہ تانیث کی ہے یا کسی اور شے کی ہے،
تجھے تو اتنا علم نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوا کے پسند کرتا ہے کہ میں بہت کچھ جاننے والا ہوں، اور جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے ان کے بارے میں تیرا یہ عقیدہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی ان کو کچھ پتا نہیں، ہاں دیوار کے پیچھے کا ہی انہیں نہیں پتا بھی پتا ہے، وہ تو آخرت کی تجھے خبریں بتا رہے ہیں۔ فرمایا میرا بلال ہوگا، اونٹی پر سوار ہوگا، مشہد کے میدان میں داخل ہوگا، حکم ہوگا اذان کا، بلال حبشی اذان شروع کریں گے، اور معاشر کے میدان کے اندر جہاں پر اللہ کا عرش ہے اس مقام پر جب پہنچیں گے، اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا ان کی زبان پر کون سے کلمات ہوں گے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہاں پہ پہنچے ہوئے گے اذان میں؟ فرمایا وہ اللہ اکبر کہہ چکے ہوں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہہ چکے ہوں گے، جب عرش کے سامنے جائیں گے اس وقت ان کی زبان پر ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا کوئی دوست ہو نا، آپ میں سے کوئی میرے پاس تشریف لائیں تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ میرا تذکرہ کرنے کے بجائے میرے دوست کی کوئی بات مجھے سنائیں، میرے دوست کی کوئی بات، گل سیدھی ہے کہ نہیں؟ کوئی امریکہ میں میرا دوست رہتا ہو، آپ امریکہ سے واپس آئیں اور آپ میری آ کے تعریفیں شروع کر دیں کہ جناب آپ ایسے ہیں، جاب میں کہوں کہ یار آپ جس کے پاس سے آئے ہو میں عرصہ ہو گیا اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کا تذکرہ کوئی میرے سامنے کرو، اس کی حالت کیا ہے، وہ کن احوال کے اندر ہے۔ حضرت بلال حبشی کو پتا ہے کہ معاشر کے میدان میں جا کر میں نے اللہ کے کلمہ لاہوتی کا تذکرہ نہیں کرنا، اس سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنے اس کے محبوب کی گواہی دوں گا تو وہ خوش ہوگا۔ اس لیے ہاں جو ذرا علم و فضل والے بیٹھے نا ان کو یہ کو بات اتنی ہضم نہیں ہو رہی، اور جو سادہ لوگ میری طرح بیٹھے ہیں وہ تو بڑے معزوز ہو رہے ہیں۔ اس لیے بلال حبشی وہاں پر جا کر اللہ کی توحید کا ذکر پہلے کریں گے، اس کی ذات کی گواہی دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ ہم نے تجھے بلا حجاب دیکھ لیا، اس تیرے محبوب نے بتایا تھا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ کر محبوب کی ہمارے کانوں کے اندر ڈالی ہوئی آواز کو یقین کے ساتھ مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اور اس کے بعد تیرے سامنے وہ بات رکھنے لگے ہیں جس بات سے تو خوش ہوتا ہے، اور وہ تیرے محبوب کی گواہی ہے۔ ہم صدق کے دل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔